السلام علیکم، میرا نام ہے محرم اور میں اپنے ہسبینڈ کے دل میں رہتی ہوں۔ تو جی بات مجھے یہ آپ سے کرنی تھی کہ کل میں نے اپنا منی ولاگ اپلوڈ کیا جس پہ میرے گھر والوں کی طرح خوب ہو آپ لوگوں نے بھی مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، کہہ دیا کرو یار لائک کمنٹس اور ہاں فالو کرنا تو کبھی مت بولے، کیونکہ بندی ویلی بیٹھی ہوتی ہے یار۔ اگر آپ لوگوں سے باتیں کر لیتی ہے دو چار تو آپ لوگوں کا کیا جاتا ہے لائک اور فالو کرنے سے۔ میری تو ڈیلی کی روٹین ہے بھائی، صبح اٹھتے ساتھ ناشتے کے بعد پہلا کام اپنے بیٹے کا لنچ تیار کرنا، اور جب وہ کھا لیتا ہے تو میں ٹمی خوش تو ممی خوش، یہ والا حساب ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کا سارا دھیان کھانے پہ ہی ہوتا ہے کہ مک گیا یا جی اور رہ گیا۔ ہاں جی، تو سب کی روٹین الگ الگ ہوتی ہے، میری روٹین تو بھائی بیٹے سے شروع ہوتی ہے اور بیٹے پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ لوگ اپنے بارے میں بتانا مت بھولیے گا کہ میری طرح برتن مانجتے رہتے ہیں یا کچھ اور بھی کرتے ہیں۔ برتن دھونا دنیا کا سب سے فضول ترین کام ہے اور یہ کام میرے حصے میں سب سے زیادہ آتا ہے۔ یہ سارا قصور باب آدم کا، جنہوں نے خود تو اناج کھا لیا لیکن ان بیچاری خواتین کے بارے میں بالکل نہیں سوچا جن کو اب 3 ٹائم کی ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے برتن مانجنے کی۔ تو باتیں کرتے کرتے کب وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا اور برتن بھی ہمارے اختتام پذیر کو پہنچ چکے تھے۔ جتنی تیزی سے ویڈیو میں دھل رہے ہوتے ہیں، قسم سے اگر کوئی سامنے سے آ کے دھو دے میں ان کا ہاتھ چوم لوں۔ خیر، گھر کی ساری صفائی میں سے اگر کچن صاف ہو چکا ہے تو لگتا ہے کہ پورا گھر صاف ہو چکا ہے۔ اچھا جی، تو پہلے کرتی تھی میں خود سے باتیں، اب میں کرتی ہوں آپ لوگوں سے باتیں۔ پہلے باتیں اپنے سے کرنے کا مقصد کوئی نہیں تھا، کیونکہ خود سے باتیں کر رہی ہوتی تھی تو کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں تھا۔ آپ لوگوں سے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ انہیں سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر رسپانس کریں گے۔ کسی بھی بات کا برا منائے بغیر مجھے رسپانس کریے گا۔ پورے دن میں صرف ایک ہی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور وہ یہ لگتی ہے کہ میں زیدان کو جب تیار کرتی ہوں، زیدان کو جب میں تیار کر رہی ہوتی ہوں تو وہ مجھے تھوڑا سا تنگ بھی کرتا ہے، لیکن اتنا نہیں جتنا کہ باقی بچے تنگ کرتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں اسے تیار کر رہی ہوتی ہوں۔ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے تو مجھے بہت مشکل ہوتی ہے اس کو تیار کرنے میں، لیکن جیسے تیسے یہ جب کام ہو جاتا ہے تو میرے بیٹے کا موڈ بہت خوشگوار ہو جاتا ہے اور وہ کھیلنے لگ جاتا ہے، تو مجھے یہی خوشی بہت ہوتی ہے میرے لیے کہ وہ تیار ہونے کے بعد گھنٹے 2 گھنٹے آرام سے کھیل سکے اور میرا ٹائم بھی اچھے طریقے سے گزر سکے، کیونکہ اس کے بعد میں نے بھی بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو کھانے کا ٹائم بھی آ جاتا ہے اور کھانا بھی میں نے بنانا ہوتا ہے۔ تو میں بنا رہی تھی دال ماش۔ ہمارے گھر میں بہت ہی کم لوگ ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ میری بھی ایک بیچاری ساس ہو جن سے میں کتنی ہی باتیں کر لوں گی اور میں ٹھہری بولنے والی بندی، تو میں نے بھی چپ کا یہ تالا توڑا اور سوچا کہ کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں، دن بھر بندہ کام تو کرتا ہی رہتا ہے، تو کیوں نہ ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے باتیں بھی ہو جائیں اور میری یہ جو بولنے والی کریونگ ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ دنیا میں ہزاروں ٹینشنیں ہیں بھائی اور میری ایک ہی ٹینشن ہے کہ مجھے کوئی سنتا نہیں ہے۔ کسی کو نہ ساس کی ٹینشن ہے، کسی کو نند کی ٹینشن ہے اور کسی کو جیٹ جٹانے کی ٹینشن ہے، پر میری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میری بیچاری ایک ساس اور ایک ہسبینڈ جو کہ میلوں دور سمندر پار، اور ساس جو کہ بولتی ہی نہیں ہے، ہر کام میری مرضی سے ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ایسی زندگی سب کو دے اور ایسی ساس سب کو دے اور ایسا میاں بھی سب کو دے۔ مجھے لگتا ہے میں دنیا کی واحد وہ بندی ہوں گی جو اپنے میکے جب جاتی ہے تو ساس کی برائیاں نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کے پاس برائی کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ میری طرح میری تمام بہنوں کی بھی زندگی اللہ تعالیٰ آسان کرے اسی طرح اور خوشیوں سے بھری بھی ہو۔ یقین کریں جب دوسری بہنوں کی باتیں ایسے سنتی ہوں، کہانیاں سنتی ہوں، سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ایسا سننے کو ملتا ہے، تو بے شک خود کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن دوسروں کی سٹوری سن کے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے کوئی کسی پہ اتنا ظلم کر سکتا ہے اور کیسے کوئی ظلم کر کے چین کی نیند سو سکتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں بھائی لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، لوگوں کی پرواہ کرنے سے لوگوں کے فیصلے ہم پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر لوگوں کو راضی کرنے نکلیں گے تو اپنے آپ سے ہم بہت ہی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں نہ ذہنی طور پر کسی کا بھی قیدی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اپنی آزادی بھی چلی جاتی ہے اور انسان پھر کہیں کا نہیں رہتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا بہت ہی اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے، تو ہمارا بہت ہی اچھا ہونا بھی بعض اوقات ہمارے لیے بالکل اچھا نہیں ہوتا۔ مجھے نا بہت غصہ آتا ہے ان لوگوں پہ جو زندگی اپنے حساب سے نہیں لوگوں کے حساب سے جیتے ہیں اور لوگوں کے حساب سے رہنے کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ بھئی اپنے حساب سے جیو، اپنی زندگی کے بارے میں خود سوچو۔ لوگوں سے جوتے کھانے ہیں تو اللہ پہ توکل رکھو، روڈ پہ بیٹھ کے کھا لو۔ خیر اللہ سب کو ہدایت دے۔ ساری باتیں ایک طرف، کل میں نے اپنے منی بلاگ میں ایک بات کہی تھی جس میں نے صدقے کا ذکر کیا تھا کہ میں جس کے بھی کمنٹ سیکشن میں بہت سارے کمنٹس ہوں گے تو میں اس کے نام کا صدقہ دوں گی۔ میرے ایک بہت ہی پیارے بھائی جو کہ میری ہر ویڈیو کو لائک بھی کرتی ہیں اور کمنٹ بھی کرتی ہیں اور انہوں نے مجھے فالو بھی کیا ہوا ہے، تو میں نے آج ان کے نام کا صدقہ دیا۔ ان کے نام کا صدقہ جو کہ میرے ہاتھوں سے آگے گیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ نارملی بندہ اپنا اور اپنے گھر والوں کا صدقہ دیتا رہتا ہے، لیکن کسی کے نام سے صدقہ دینا اور اس کا ایکسپیرینس مجھے پہلی دفعہ ہوا ہے اور یہ کر کے عمل مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں روز کسی نہ کسی کے نام کا صدقہ ضرور دوں، اور میرے کسی اور بہن بھائی نے بھی اپنے نام کا صدقہ کروانا ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریے گا، شیئر بھی کریے گا، فالو بھی کریے گا اور لائک بھی کریے گا۔ آپ سے باتیں کرتے کرتے میری روٹیاں بھی بن کے تیار ہو ہی چکی تھی، سب کو بھوک لگی ہوئی تھی اور ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے ان بھائی کا نام مینشن کیا ہے جن کے نام کا میں نے صدقہ دیا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی توفیق دے آپ لوگوں کے ساتھ رہنے کی اور آپ لوگوں کے نام کا صدقہ دینے کی۔ اللہ حافظ۔